औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम लोग ने बहुत सारे प्रॉफिट्स के स्टोरीज़ देखे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमने स्टोरीज़ देखे। देखिए, जो 25 प्रॉफिट्स मेंशन्ड हैं कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने सारे जितने भी हो सकते थे, हमारे से जितने भी स्टोरीज़ हो सकते थे, हमने उसको कवर अप करने की कोशिश किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश आप भी करें कि आप उसको सुनें और समझने की कोशिश करें। देखिए, मैंने लास्ट आपको बताई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब द एंडिंग थी तो हमने एंड कर दिया था। बस उसमें मुझे कुछ 2-3 चीज़ें थे जो रह गए थे, तो मैं सोची कि आपको वो भी बता दूँ तो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है उसको कहा जाता है मस्जिद नबवी, जो मदीने में है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दुनिया के कॉर्नर से, बोलते हैं ना, हर जगह से लोग आते हैं वहाँ पर मस्जिद नबवी आते हैं, इबादत करते हैं। वहाँ पर रियाजुल जन्ना देखते हैं, जन्नतुल बकी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मदीने में जाकर देखते हैं। तो पहली बात तो हम लोग को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मस्जिद नबवी एक ऐसी मस्जिद है, अगर आप दूसरे कोई भी मस्जिद के साथ कंपेयर किया जाए, ओके, तो उसमें जो पढ़ने का जो सवाब है कंपेयर टू दूसरे मस्जिदें आपको नहीं मिलेगा, सिवाय हरम के। ओके, मक्का को छोड़ के अगर किसी और की मस्जिद हम लोग कोई भी मस्जिद में लेते हैं और मदीने की मस्जिद लेते हैं, मस्जिद नबवी लेते हैं, तो मस्जिद नबवी में जितना सवाब है उतना सवाब हमें कोई और मस्जिद में नहीं मिलेगा। सबसे टॉप पे कहाँ पे है? मक्का में है, हरम में है, उसके बाद मस्जिद नबवी में है। ओके, ये हमारे एक सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसमें। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा घर और मिंबर की जगह कौन सी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पहले रहते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और जो उनका मिंबर था, ओके, मिंबर यानी जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ाने खुतबे के लिए खड़े होते थे, मिंबर की जगह जहाँ पर वो खुतबे देते थे, यहाँ पर जन्नत का एक टुकड़ा है। यानी क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये जन्नत की क्यारी है, गार्डन्स ऑफ जन्ना है, जो वो वहाँ पर टुकड़ा है। अगर अभी भी आप जाएंगे वहाँ पर तो आप लोगों को जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना में अगर आप जाते हैं अंदर, आपको जब जाएंगे तो आपको एंट्री लेना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन लेकर आपको जाना पड़ेगा। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर नफिल नमाज़ें पढ़ना है। तो ये रियाजुल जन्ना जो मैं बात कर रही हूँ, जो वहाँ पर एक कारपेट है, ओके, अगर आप कारपेट देखेंगे ना मस्जिद में, तो मस्जिद में कारपेट ऑलमोस्ट सेम है, बस एक पीस ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, हट के कलर है, तो वो कुछ ऐसा वाइट क्रीम कलर बोलते हैं ना, उस तरीके का कलर है। तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा जब आप वहाँ पर जाएंगे, तो वो रियाजुल जन्ना की एक पीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है, यानी जन्नत, गार्डन ऑफ जन्ना, जन्नत की क्या, जन्नत का बगीचा जैसा बोलते हैं ना हम लोग, वो ऐसा है। देखिए, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत भी करेंगे आप। रोज़े की ज़ियारत यानी क्या है? कब्र के पास जब आप वहाँ पर जाएंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, देखिए, जब वहाँ पर आप मस्जिद नबवी जाते हैं तो जितना हो सके हम लोग को दरूद शरीफ पढ़ना है। ओके, जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ना है और सलाम करना है। सलाम किस तरीके से करेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा थे वो इस तरीके से सलाम भेजा करते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ओके, ये पढ़ा करते थे। या तो आप दरूद शरीफ पढ़ दीजिए, जितना आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ इटसेल्फ दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो हम लोग को भी यही है कि हम लोग भी जितना हो सके दरूद शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना है। देखिए, दरूद शरीफ एक दुआ है जो हम लोग को जितना हम देंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाएंगे, हमको रिटर्न में उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा।
اتنی دعائیں ہم کو ملے گی، کیونکہ درود شریف اٹ سیلف ایک دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک بار اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو 70 ٹائمز ہم لوگ کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں۔ اوکے، تو ہم لوگ کو بہت سارے ایسے حدیثیں، بہت زیادہ حدیث ہیں جس سے درود شریف کی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز میں بتانا چاہوں گی جو میں نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی، کہ وہاں پر آپ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، اوکے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار ہے وہاں پر۔ دیکھیے اگر آپ اندر جائیں گے تو آپ کو نظر نہیں آنے والی ہے، کسی کی بھی وہاں پہ مزار نہیں آئے گی۔ جب آپ اندر جائیں گے تو وہاں پر جالی نظر آئے گی جس کے پیچھے 3 مزاریں ہیں، اوکے، 3 قبریں ہیں۔ کن کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ 3 مزاریں وہاں پر ہیں، ہم کو دکھتی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کلوز کر دیا ہے، کیونکہ پہلے جب تھا بولتے وہ کھلا دکھتا تھا وہاں پر ابھی اتنا ایسا ہو گیا ہے کہ کمپلیٹلی اس کو انہوں نے جالی ڈال کے وہاں پر بہت سارے بدعتیں کرتے تھے لوگ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کمپلیٹلی کلوز کر دیے ہیں۔ اوکے، ہم لوگ کو اندر کا کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ اندر کس طریقے سے بنایا گیا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اوکے، تو بس یہی جاننا ہے کہ ہم لوگ کو یہی معلوم رہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہوئے ہیں تو وہیں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہیں پر دفنایا گیا۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ان کو دفنایا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ اوکے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ان کا انتقال ہوا وہیں پر ان کو دفنایا گیا۔ اوکے، اس کے بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ نیکسٹ بازو میں ہی ان کو وہیں پر مدفون کیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ زخمی ہو گئے، جب ان کو کسی نے تکلیف دیا، کسی نے مارے، جب وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بول کے بھیجے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ جہاں پر وہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ تیسری ایک جگہ تھی، کیا میں وہاں پر مدفون ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جو جگہ تھی انہوں نے اٹھا کر رکھا تھا، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک سائڈ شوہر ہے اور ایک سائڈ ان کے والد تھے۔ اوکے، تو وہ نیکسٹ والا جو ہے وہ انہوں نے اپنے لے رکھا تھا۔ بٹ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اجازت مانگی تو وہ منع نہیں کر سکے اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ تو تینوں بھی قبریں دیکھیے آپ وہیں پہ آپ کو ملیں گے، آپ جب جائیں گے آپ انشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کی قبریں ایک ساتھ میں ہی جالی کے پیچھے ہیں، ہم لوگ کو نہیں معلوم اندر کس طریقے سے۔ دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی اتنی محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے وہ محبت ایسی ڈالا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوئے تھے 63 ایئرس کی ایج میں وہ چلے گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا جب انتقال ہوا وہ بھی 63 ایئرس کے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا وہ بھی 63 ایئرس کے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا یہ بھی 63 ایئرس کے تھے۔ دیکھیے یہ محبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی ایج تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے موت کا وقت ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، باقی سب ہم لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ آگے پیچھے کرنے کے لیے، بٹ جو موت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیے یہ جو ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی سیم ایج کے ہی اس میں انتقال ہو گیا۔ تو ہم لوگ جب کوشش کریں، ہم جب وہاں پر جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اوکے، درود ابراہیم تھوڑا سا بڑا ہے، جیسے میں نے آپ کو فرسٹ سٹارٹنگ میں بتائی تھی آپ لوگوں کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چھوٹا درود ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھیے یہ سب چھوٹے چھوٹے درود شریف ہے، جس کو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، دل کھول کے درود شریف پڑھیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ میں کتنا درود پڑھوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب جتنا چاہے آپ پڑھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگے کہ میں 1/4 حصہ پڑھوں، میری دعاؤں میں جو ہے 1/4 حصہ پڑھوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جتنا پڑھنا ہے آپ کے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے بولے کہ میں ہاف حصہ پڑھوں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بولے کہ آپ کو جتنا پڑھنا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے. تو انہوں نے بولا کیا میں 2/3 حصہ پڑھوں, میرے جو دعائیں ہیں کہ 2/3 حصہ پورا پڑھ لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ کو پڑھیں گے وہ اتنا آپ کے لیے بینیفٹ رہے گا. تو وہ صحابہ بولنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے سارے دعائیں جتنا بھی ہے میں آپ کو پورا کا پورا ٹائم درود شریف ہی بھیجا کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری لے لے گا, آپ کی جو بھی تکلیفات ہے جو بھی مشکلات ہے اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لے گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جتنا کوشش کریں, جتنا ہو سکے درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کریں. اٹھے بیٹھے ہمیشہ جب ٹائم ملتا ہے آپ کو اس کے لیے وضو رہنا ضروری نہیں ہے. جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. ذکر کرنے کے لیے کوئی موقع, کوئی ٹائم, کوئی وضو, کوئی پراپر قبلے کے رخ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جہاں پر ہیں, جس کنڈیشن میں ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, درود شریف پڑھیں, ذکر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے ثواب کمائیں, اجر کمائیں. کیونکہ ہم گنہگار بندے ہیں, ہم لوگ گناہ اتنے کرتے ہیں تو ہم لوگ کو ثواب کمانا بہت ضروری ہے. چھوٹا چھوٹا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگ کو آخرت میں کام آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو بھی سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ کو دین میں بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نالج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دعاؤں کو قبول کرے, ہمارے دنیا بھی آسان کرے اور آخرت کو بھی آسان کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.